ہمارے ساتھ خورشید قصوری صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ قصوری صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. امریکہ اور چین کے مابین جو ہمیں مسلسل ایک تجارتی جنگ نظر آ رہی ہے وہ اس وقت شدید ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا اینڈ گیم کیا ہوگا؟ امریکہ نے جو ٹیرف والے ممالک ہیں ان کو تنبیہ بھی کر دی ہے اس حوالے سے. سو کیا اب کلیئر لائنز ہوں گی؟ واٹ ول ہیپن ناؤ؟ دیکھیے یہ جو ہے نا دونوں کے درمیان اس جو پتہ نہیں جنگ بھی نہیں کہہ سکتا، چپکلش بھی نہیں کہہ سکتا، ٹیرف وار کہہ دیں کیونکہ جنگ کے کئی معنی نکل آتے ہیں. یہ جو ٹیرف وار ہو رہی ہے جو اس وقت، اس کے ساری دنیا کے لیے اثر ہوگا. جب 9/11 ہوا ہے تو بہت سے لکھنے والوں نے کہا تھا کہ اٹ واز اے کریک ان ٹائم، مطلب اٹ مارکڈ ڈیفینٹ ٹائم کہ اس سے پہلے کا 9/11 کی دنیا اور 9/11 کے بعد کی دنیا. اسی طرح اب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹیرفز اناؤنس کیے ہیں اس کو بھی کئی لوگ سمجھتے ہیں اس کریک ان ٹائم کہ یہ ایک دنیا ہوگی جو اس سے پہلے کی ہوگی اور جو اس سے بعد کی. اس سے پہلے کی جو 80 سال سے ایک دنیا قائم تھی جس میں کئی سال دہائیاں لگی تھیں، جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرفز، اس کے بعد WTO بنا تھا، پھر چین WTO کا ممبر بنا تھا، پھر چین نے بہت اس میں ترقی کی اور دنیا کی بہت بڑی معیشت، بلکہ پرچیزنگ پاور پیرٹیز میں امریکہ سے آگے نکل گیا. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈالر ٹرمز میں بھی وہ جلد امریکہ سے آگے نکل جائے گا. اور امریکہ کو بہت بڑا یہ خدشہ ہے کہ جس طرح چین ساری دنیا کی ورکشاپ بن گیا ہے اور بہت سے ریئر ارتھ مٹیریلز جو ہیں وہ بھی ان کے قبضے میں ہیں، یعنی چین میں ہے یا افریقہ میں ہے، جہاں امریکہ نے پہلے ہی، جہاں چین نے پہلے ان ممالک سے ٹریڈ اگریمنٹس کیے ہیں، ریلیشن شپ قائم کر لی ہے. اس لیے امریکہ نے یہ جو جواباً وار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں زیادہ نقصان تو اس وقت امریکہ کو ہو رہا ہے. اس کی سٹاک مارکیٹ ٹھیک ہے، دنیا کی سٹاک مارکیٹ بھی ہلی ہے لیکن ان کی اپنی سٹاک مارکیٹ بری طرح سے ہلی ہے. اور انویسٹمنٹ کا یا ڈیولپمنٹ کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ آپ کا جو انویسٹر ہے اس میں کانفیڈنس کتنا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ابھی تک فیصلے کیے ہیں انہوں نے ساری دنیا کے جو ویسٹرن ورلڈ کے ان پرٹیکولر جو انویسٹرز ہیں ان کا کانفیڈنس شیٹر کیا ہے، لیکن امریکہ میں اپنا کانفیڈنس بہت جو ہے ان کے انویسٹرز ہیں ان کو بہت کانفیڈنس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. تو یہ جو اعتماد ہوتا ہے اکانومی میں اور مستقبل میں، یہ اصل میں گارنٹی کرتا ہے یہ اسٹیبلٹی، اکنامک ڈیولپمنٹ. تو ابھی جو اٹس ٹو ارلی ٹو سے، لگ یہ رہا ہے کہ اس کا ابھی تک نقصان سر دست تو ساری دنیا کو ہوگا شارٹ رن میں، لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں اگر پالیسیز یہی رہیں تو لگ رہا ہے کہ زیادہ میجر چینجز نہیں آئیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو زیادہ نقصان ہوگا، چین کو نسبتاً زیادہ فائدہ. رائٹ. قصوری صاحب، امریکی نائب صدر ان دنوں ٹیرف پر کیا بات چیت کے حوالے سے امپورٹنس ہے، سو اس وقت وہ انڈیا کے دورے پر ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دورے کے دوران جو اور بہت ساری باتیں ہوں گی، ہو سکتا ہے انڈیا منا لے کہ ان کو ایک غیر معمولی کنسیشن مل جائے اس ٹیرف کے حوالے سے. سو پھر کیا پاکستان بھی اس حوالے سے پریشر ڈال سکتا ہے کہ ہمیں بھی دیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے اس وقت، ایک تو یہ ہے کہ ساری دنیا کی کوشش ہے کہ منیمم اس میں ٹیرفز اضافہ ہو ان کے ٹیرفز میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ وہ ہر ملک سے علیحدہ علیحدہ کرے اور اپنی ارینجمنٹس. ایک تو یہ بنیادی طور پر ایک اصولی طور پر غلط بات ہے کیونکہ جو دنیا میں ٹریڈ کی رجیمز جتنی آئی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ ٹیرفز ہوتے ہیں دنیا میں اور یہی ترقی کی گارنٹی کرتے ہیں. انلیس آپ کے ریجنل بلاکس ہوں اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. لیکن مزید یہ ہوا ہے کہ چائنا نے بھی اب دھمکی دینی شروع کی ہے کہ اگر ممالک اس کی کاسٹ پہ امریکہ کے ساتھ کریں گے کوئی ٹریڈ ریلیشن شپ جس میں چین کو اس کا نقصان ہو تو چین میک شور کرے گا کہ وہ نقصان دوسرے ملک کو بھی پھر اتنا ہی پہنچائے. مطلب انہوں نے کہا تو نہیں ہے لیکن ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ ان کے ایکسپینس پہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر مقصد یہ ہو کہ چین کو نقصان پہنچا کے خاص طور پر ہندوستان کو فائدہ پہنچانا ہے
تو وہ چین ریئیکٹ کرے گا اور ہندوستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت ہندوستان کی کافی دیر سے یہ کوشش رہی ہے کہ ٹریڈ بیلنس اتنا چین کے حق میں اور ہندوستان کے خلاف ہے کہ کچھ چائنیز انویسٹرز آ کے چین میں انویسٹ کریں. ٹھیک ہے، سو اگر ہم تھوڑا سا روس اور یوکرین کی طرف بھی دیکھ لیں، رشیا نے براہ راست گفتگو کا اشارہ دے دیا ہے، کیا ہم اس وار کا اینڈ دیکھ سکتے ہیں؟ سر دست تو نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہے یوکرین کے، وہ تو روزانہ کوئی نہ کوئی بیان دے رہے ہیں جس میں وہ روس کی انٹینشنز کو ڈاؤٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسٹر سیز فائر جو تھی بقول یوکرین کے، اس میں بھی روس نے وائلیشن کی تھی. اب اس وقت ہوا یہ ہے کہ یورپ یعنی کہ نیٹو کے جو ممالک ہیں مائنسنگ یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ سپورٹ کر رہے ہیں کمپلیٹلی مور اور لیس. ملکوں میں تو تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن جو نیٹو اور یورپین یونین بائی اینڈ لارج سپورٹ کر رہے ہیں ان کو. پریزیڈنٹ زیلنسکی یعنی یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت نظر نہیں آ رہا، وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں یہاں سے. اب کیا ہوگا؟ امریکنز اور وہ لوگ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مخالفت کرتے ہیں، اور یورپین یونین میں یہ فیلنگ ہے، یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی ضرورت سے زیادہ روس کی سپورٹ کر رہے ہیں. اب ان حالات میں ان لائکلی ہے کہ اولاً کہ وہ یوکرین راضی ہو جائے گا، اور کیونکہ اس میں جو انہوں نے زمین ان کی قبضے میں 25 یا 20% آلریڈی یوکرین کی روس میں ہے. ٹرمپ فارمولا میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو اس زمین سے ہاتھ دھونا پڑے گا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لائکلی ہے کہ ایسا ہو جائے. دوسری طرف غازہ کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ خراب سے خراب تک ہوتی جا رہی ہے. انفارچونیٹ بات ہے جو میں کرنے لگی ہوں، لیکن اس سے نکلنے کا طریقہ ہے کیا؟ کیا کوئی انٹروین کر سکتا ہے اور سیز فائر کروا سکتا ہے؟ وہ لگ نہیں رہا ہے کہ ایسا ہو. تو پھر کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی جو ایک سلوشن دیا ہے انفارچونیٹ، کیا وہی پھر ایک سلوشن ہے؟ دیکھیے، یہ سب پوزیشن بڑی بد نصیبی کی ہے. وہ جو اقبال کا مرگ مفاجات کے اگر آپ کمزور ہو تو یہی ہوتا ہے. اب اسلامی دنیا کو سوچنا پڑے گا کہ جتنے آپ سائنس میں پیچھے رہ گئے ہیں، تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں، ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو جو یہ سب ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے. ہیومن رائٹس کی ٹوٹل وائلیشن، بلکہ اب تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں جینوسائیڈ ہے. اور اس کے علاوہ آئی سی سی نے تو اریسٹ وارنٹس بھی ایشو کر دیے ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر. لیکن کسی کی کان پہ جو نہیں رینگ رہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ امریکہ میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، وہ تو پریزیڈنٹ بائیڈن سے بڑھ کے اسرائیل کو انہوں نے کھلی چھٹی دی ہے. اب یہ کتنی دیر معاملہ جاری رہے گا؟ اس میں بیچارے ان کو تو ختم کیا جا رہا ہے. ان کے ہر روز آپ دیکھتی ہیں دل دہل جاتا ہے، 25 30 40 50 وہ جو ہے شہید ہو جاتے ہیں.